سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام جی۔ لندن میں اس وقت شدید گرمی اور 30-34 ڈگری تک جا رہا ہے درجہ حرارت۔ عرفان مخان صاحب جرمنی میں ہے۔ آج بات کریں گے کہ ٹرمپ صاحب کی کیا خواہش ہے، اور مسلمان جو عرب ممالک ہے ان کو جناب یہ کہا گیا کہ آپ اگر یہ معاہدہ کریں گے تو پھر ہم آگے چل سکیں گے۔ خاصا صاحب یہاں موسم کی کیا صورتحال ہے جرمنی میں؟ جرمنی میں یہ ویکینڈ جو ہے گرم تھا، لانگ ویکینڈ تھا جرمنی میں۔ منڈے کو فنکسٹر کی چھٹی تھی، ادھر بھی 35 تک جرمنی کے بعض علاقوں میں 35 تک ٹیمپریچر گیا ہے، تو کافی گرمی ہے اور یہ بدھ تک رہے گی، اور بدھ کے بعد دوبارہ کہتے ہیں ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ خاصا ابراہیمی معاہدے پہ دستخط کرنے ہوں گے، قطر کو کہا کہ آپ پہل کرو، سعودی عرب کو کہا آپ پہل کرو، تھوڑا سا بتائیں یہ کیا معاہدہ ہے؟ دیکھیں یہ 2020 میں جب ٹرمپ صاحب پہلے تھے اس وقت جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جو ہے تعلقات کو بہتر بنایا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ راستہ کھولا تھا کہ بھئی آپ کے موقف اپنی جگہ ہے، لیکن آپ تجارت وغیرہ آنا جانا ایک دوسرے ممالک کے اندر شروع کریں، جس طرح کہ آلریڈی ترکی میں کرتا ہے، یا اردن کرتا ہے، یا مصر کرتا ہے۔ ان تینوں ممالک کے سفارت خانے جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر موجود ہیں، اردن کا بھی ہے، ترکی کا بھی ہے، اور تیسرا ملک میں نے بتایا آپ کو۔ 3 ممالک مسلمان ممالک جو ہے ترکی، مصر اور اردن، ان کے وہاں سفارت خانے موجود ہیں۔ تو اسی طرح آپ بھی دوسرے ممالک جو ہیں مسلمان ممالک وہ بھی وہاں پہ اپنے تعلقات کو بحال کریں۔ تو اس وقت 2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش، پہلی سٹیج پہ تو ان دونوں ممالک نے، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن پھر جلدی مراکش اور سوڈان جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو دوسرے اسٹیپ کے طور پر پھر ہم سب چاہتے تھے کہ پاکستان بھی اس کا حصہ بنے۔ اب انٹرنیشنل طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں پاکستان کے سول اور فوجی جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی اسرائیل کے وزیر مطلب حکام سے، لیکن پاکستان اس وقت پیچھے ہٹا رہا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا موقف یہ تھا کہ پہلے آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے، اور اس ریاست کا جو دارالحکومت ہو وہ بیت المقدس ہو، بیت المقدس، اور اگر یہ آپ کروا دیں تو پھر ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ ہاں اس کو تسلیم کر لیا جائے سعودی عرب کو۔ اس لیے یہ وہ بات رہ گئی تھی۔ اب ایران وار کے بعد جو ہر طرف سے پریشر ڈیولپ ہوا ہے، جو ٹرمپ صاحب چاہتے تھے وہ حاصل کر لیں گے، وہ حاصل نہیں کر سکے، اور اب اس جنگ کو وسعت دینے کے لیے، یہ دوبارہ جنگی ماحول پیدا کرنے کے لیے عرب ممالک، خلیجی ممالک جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے اس طور پہ کہ بھئی ان کو اڈے وغیرہ استعمال کرنے دیں، یا وہاں سے وہ حملے وغیرہ ایران کے اوپر کیے جائیں۔ تو یہ جو عرب ممالک میں مسلم ممالک میں تبدیلی ایکسچینج آئی تھی، تو اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے انڈر پریشر آیا اپنے طور ملک کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اور اس کو جو ہے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں اگر ہم نے یورینیم جو ہے وہ ہمارے حوالے نہیں کرنا، آپ نے ضائع بھی نہیں کرنا، کسی تھرڈ پارٹی کو بھی نہیں دینا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک ایسا معاہدہ کر لیں جس کے اندر سول کی استعمال جاری رہے یورینیم کا، تو پھر یہ ہے کہ بھئی ایسی تمام باتیں آپ وہ بھی کھلوانا چاہتے ہیں کہ آپ کا تمام تر جو پابندیاں لگی ہوئی تھیں وہ بھی اٹھا لی جائیں۔ تو ہر طرف سے امریکہ دباؤ میں آ رہا تھا، تو اس کا امریکہ نے شروع میں تو ٹرمپ صاحب نے ایسی بیانات دیے، ایسی موومنٹ دکھائی کہ بھائی ویکینڈ تک یہ معاہدہ جو ہو جائے گا، ہم ایران جو ہے وہ کے ساتھ ہم باتیں جو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اینڈ پہ آ کے جب ہر باتیں فائنل ہو گئیں تو انہوں نے ابراہیمی معاہدے کی بات کر دی کہ بھائی 7 ممالک کو فون کر کے انہوں نے کہا کہ چلو جی میں آپ کی بات مانتا ہوں، امریکہ جو ہے وہ ایران کی شرائط تسلیم کر لیتا ہے، ہرمز میں بھی اس کو کھول دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں، ممالک ابراہیمی معاہدے کے اندر یہ شامل ہو جائے، اس کو وسعت دے دی جائے۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا
ان ممالک کے لیے جو آپس میں مطلب اس کے اوپر جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. ان میں سے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ قطر راضی ہو جائے گا اور دو دوسرے ممالک ہیں وہ, لیکن سعودی عرب اور پاکستان کے لیے جو انہوں نے اتنا لمبا عرصہ ایک سخت موقف رکھا ہوا ہے کہ بھئی جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی ہم کسی اسرائیل کے ساتھ مزید تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے, تو اس کو بھی دھچکا لگے گا. تو نہ ہی پاکستان نے کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی اینڈ پہ آ کے جو ہے وہ کورٹ میں ٹرمپ صاحب یہ بال جو ہے وہ پھینک دیں گے, اس بال سے کھیلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی نیا تبصرہ تو ٹرمپ صاحب کی اس آفر پر نہیں آیا, لیکن جو گزشتہ موقف رہے ہیں پاکستان کے ان کے سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگا کہ یہ اس معاہدے کو اس حیثیت میں تسلیم کر لے. تا وقت ہے کہ بھئی کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی بجائے جو جنرل صاحب کو آگے کیا آصم منیر صاحب کو امریکہ گفت و شنید میں آگے کر رہا تھا, اس کے پیچھے بھی اس کی یہ چال تھی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نے بات منوا لی ہو وہ آرمی کو تیار کر لو تو پھر وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر. اس لیے انہوں نے بجائے سول سے بات کرنے کی بجائے ان کو آگے رکھا آصم منیر صاحب کو, اور اب انہی کی کورٹ میں یہ بات آئی ہے کہ بھیا آپ اس کے لیے پاکستان کی راضی کریں. اب آیا یہ بات اتنی آسان نہیں ہے کہ بھئی آپ ایک ملٹری جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر لیں. لازمی بات ہے اس کے لیے آپ کو سول اداروں سے پارلیمنٹ سے ایک گفت و شنید کا چلانا پڑے گا, ایک دور آپ کو ایک ایسی را چلانی پڑے گی جس میں یہ ساری گفت و شنید ہو, اور پھر کسی اینڈ ممکن ہے کہ وہ اس فیصلے کی طرف پازیٹو فیصلہ کر لیں جو امریکہ چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ماحول بنانا پڑے گا, اچانک فیصلہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو ایران عرب معاہدہ جو امریکہ کا جو نظر آ رہا تھا کہ ویکینڈ پر ہو جائے گا وہ ڈیلے ہو گیا, اور ابھی مزید چند دن اس کے اندر لگیں گے. جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھارت کے دورے سے اٹھتے وقت یہ بات کہی ہے کہ بھئی اس میں کچھ چند دن جو ہے وہ لگیں گے, اس کی زبان وغیرہ جو ہے اور اس کی ڈرافٹ جو ہے اس میں بھی ہمیں کچھ معاملات پیش آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس میں وقت لگے گا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ اب ٹرمپ صاحب نے بھی یہ پہلے جو بیان دے رہے تھے بڑھ بڑھ کے, اب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھئی اگر یہ ڈیل ہوگی تو ایک بامانی ڈیل ہوگی, نہیں تو پھر نہیں ہوگی. تو بامانی ڈیل یہی ہے کہ بھئی آپ ہماری بات جو ہے ابراہیمی معاہدے میں تمام مسلمان ممالک جو ہے وہ شامل ہو جائیں. اب دیکھیں یہ آئندہ 2-3 دن کے اندر مسلمان ممالک اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے شاید آئیڈیا جو سعودی عرب نے لسینکی والا معاہدہ تھا کہ بھئی ہم عرب مل کے آپس میں یہ خلیجی ممالک مسلمان مل کے ایک پالیسی اپنائے, تو اس کو توڑ کرنے کے لیے کہ یہ اکٹھے نہ ہو جائے دوبارہ, اب انہوں نے یہ نئی چیز بال جو ہے پھینک دی ہے. اب اس پہ کو ظاہر ہے کہ مسلمان ممالک کی مختلف رائے ہیں, اور جب تک یہ ایک دفعہ سارے اکٹھے نہ ہوں اس وقت تک اس پہ کوئی ایک نتیجے پر پہنچنا ان کے لیے مشکل ہوگا. جی, ایران کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی اس معاہدے میں شامل ہوں اور دستخط کریں. خاصا بھائی سعودی عرب یا پاکستان کے تو چلو جو معاملات ہیں, ایران تو کبھی بھی اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پر سب سیاست کے اندر کوئی چیز فائنل نہیں, وہ مطلب آخری حرف نہیں ہوتا. اگر سعودی عرب پاکستان تمام مسلم ممالک راضی ہو جائیں اور حالات فلسطینی ریاست بن جائے تو پھر ایران کے پاس کوئی موقف نہیں رہتا کہ وہاں پہ عیسائی کے خلاف وہی جذبہ رکھے جس جذبے کے ساتھ وہ آج چل رہا ہے. تو اگر انٹرنیشنلی حالات کے اندر ایسی تبدیلی آتی ہے اور فلسطینی ریاست بن جاتی ہے اور لبنان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے حزب اللہ وغیرہ کا, تو پھر ایران ممکن ہے کہ اس معاہدے کے اندر شامل ہو جائے. ایک اور چیز ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرض کریں یہ اگر کسی نتیجے پہ پہنچنے لگے تو پھر کوئی اور نئی گیم ٹرمپ صاحب ڈال دیں, اور ان کا تعلق پتہ ہی ہے جن حالات سے گزر رہا ہے, ان کے بیانات جس طرح وہ بدلتے رہتے ہیں, اور نئی کوئی خواہش کا اظہار پھر کر دیں. دیکھیں کوئی مطلب وہ بعید نہیں ہے, میجز کیا نہیں ہے ٹرمپ صاحب سے کہ وہ جہاں چاہے وہ موڑ لے لیتے ہیں, بات بدل لیتے ہیں, بیان بدل لیتے ہیں, تو وہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ اس میں مارکیٹ میں ہے. لیکن ان کا اب موقف اس لحاظ سے کمزور ہو چکا ہے کہ اگر خلیجی ممالک اس بات پر اڑے رہیں کہ بھئی ہم اپنے اڈے استعمال نہیں ہونے دیں گے
ہمارے سے جرمن یہ امریکن طیارے نہیں اڑیں گے تو پھر یورپ نے پہلے ان کا ساتھ نہیں دیا ٹرمپ صاحب کا اس معاملے ایران کی بات کے اندر، تو پھر ان کے پاس بچتا کچھ نہیں. تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ اپنے اس موقف کو جس طرح وہ شروع میں بیان کر رہے تھے اس سے امریکہ کو باہر پیچھے ہٹنا پڑے گا. ہاں صاحب، اگر فرض کرے جو امریکہ کہہ رہا ہے دستخط اگر کر دیتے تو اس سے کیا فرق پڑے گا آج کے حالات اور آنے والے حالات میں؟ جو اہم سوال ہے کہ اسرائیل اس کے بعد آرام سے بیٹھ جائے گا. دیکھیں اسرائیل کو جب اسرائیل کی حکومت مین چیز تو یہ ہے جھگڑا فلسطین کا ہے نا. اگر فلسطین کی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو پھر باقی عرب دنیا سے اس کا جو ایک دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر سب ملک مل کر فلسطین کو سپورٹ کریں گے، فلسطین ریاست کو. تو پھر اسرائیل کے اندر وہ موقف اس کا کمزور پڑ جائے گا، یا وہ اس طرح فلسطین کے اندر ادھم نہیں مچا سکتا جس طرح کہ اب اس نے مچایا ہوا ہے. صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے پاکستان کے متعلق، جس طرح ابھی آپ نے کھل کر بتا دیا، لیکن اس میں سول گورنمنٹ سے آرمی کچھ بھی کروا سکتی ہے، اس میں کون سا بڑا ایشو ہے جنرل صاحب کے لیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی طاقتوں کو اس قدر وہ کھلا ہاتھ دیا ہوا ہے، یا اس اسرائیل کے معاملے میں یا تمام مذہبی معاملات کے اندر، کہ وہ سڑکوں پر لوگوں کو لانے میں لے آتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے موقف پر سختی سے ڈٹے رہتے ہیں. جس طرح ایم ڈی اے موقف ہے، مطلب جماعت ایم ڈی اے کے بارے میں ان کا ایک سخت موقف ہے، اسی طرح اسرائیل کے معاملے میں بھی وہ بڑا سخت موقف رکھتے ہیں. وہ ان کو سیاسی حالات سے یا سیاسی تجزیہ نگاری کے آئینے سے نہیں دیکھتے. وہ تو یہ بس ایک اسرائیل کی دشمنی ہے جو لوگوں کے دماغوں میں بٹھائی ہوئی ہے، اور اس بنا کے اوپر سڑکوں پر آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے ابھی جو آپ کی جو چکوال کی یونیورسٹی ہے اس کے اندر جو انٹرنیشنل بین الاقوامی تعلقات عامہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر ایک مناظرہ ہوا ہے آج کل کے حالات کے لحاظ سے ایران وار کے اوپر. اس میں ظاہر بات ہے جب وار ڈسکس ہونی ہے، جو خلیجی ممالک کے ساتھ جو معاملات وہاں چل رہے ہیں وہ ڈسکس ہونا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے تمام ممالک کے جھنڈے رکھے ہوئے تھے جو اس وار میں شامل ہیں. تو اس میں اسرائیل کا جھنڈا بھی تھا. وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ باقاعدہ وہاں کمیٹی بنانی پڑ گئی ہے یونیورسٹی کے اندر کہ بھائی اس کا یہ ضروری تھا کہ وہاں اسرائیل کا جھنڈا رکھا جاتا یا اسرائیل کا اوپر ڈسکشن کی جاتی. اب بہت ساری یونیورسٹیاں نے، اسلام آباد یونیورسٹی نے، قائدہ یونیورسٹی نے، بہت سارے پروفیسر صاحبان نے اس پر تبصرہ کیا کہ یار ہم بین الاقوامی تعلقات عامہ پڑھاتے ہیں تو جہاں وہ ڈسکس ہوگا وہاں لازمی بات ہے کہ بھائی اسرائیل کا ذکر بھی آئے گا، اسرائیل کو ہم ڈسکس بھی کریں گے. تو اگر وہاں پر تمام ممالک کے جھنڈے رکھے گئے تھے جن ممالک میں وار جاری ہے، تو اگر وہاں اسرائیل کا بھی جھنڈا رکھ دیا گیا تو اس میں کیا حرج ہے. لیکن بات ٹھنڈی نہیں ہوئی اور باقاعدہ وائس چانسلر کو ایک کمیٹی بنانی پڑ گئی ہے. اب وہ اس لیے کہ مذہبی طبقات جو ہے ان کو کسی نے ہوا دی ہے اور وہ اس بات کو سڑکوں پر لے آئے ہیں دنیا کو. وہ اخبارات میں اس کو خبر کو زیادہ اچھالا نہیں کیا، لیکن یہ پریکٹیکلی یہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. تو مذہبی طبقات کو مطمئن کرنا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے یہ بہت بڑا، یہ خالی فوجی فیکٹر نہیں کہ فوج منظور کر لے گی. اصل میں تو تمام مذہبی طبقات کو راضی کرنا پڑے گا کہ ہاں اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ کرنے میں موجودہ حکومت کی جو ہے مدد کریں یا ان کو اس فیصلے پر اپنی خاموشی اختیار رکھیں، اس پر اعتراض کو ایسا نہ اٹھائے. اس لیے اتنا ایزی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں پاکستان کا اسرائیل کو قبول کرنا. اچھا، یہ جو خان صاحب نے ابھی جھنڈے کی بات کہی نا، مذہبی طور پہ ہم اتنے مخلص ہیں کہ کسی نے آ کے بس یہ بتایا باہر کہ وہاں پہ جی جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، اور مکمل جو صورتحال خان صاحب نے بتائی کسی کو نہیں پتا اس چیز کا. صحیح پوچھے تو لوگوں نے بس اسی پہ نعرے لگانے شروع کر دیے، اور وہاں پہ ایسے سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹیں لگ گئی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ اب انکوائری بیٹھے گی. لیکن خاص سوال یہ ہے کہ جرنیلوں کے لیے کون سا مشکل ہے اس قوم کو قابو کرنا؟ کافی حد تک تو قابو کیا ہوا ہے. طریقے لبیک تھی، جس طرح ان کی منجی ٹھوکی انہوں نے. جہاں پہ اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں پہ 100 200 50 تھوڑے بہت مر بھی جائیں تو کون سا اتنا بڑا
वहां पे क़यामत आ जानी, वैसे तो बॉर्डर पे मरते रहते हैं। ये तो सही बात है, रियासत जब कोई फैसला कर ले काम करने का तो उसकी निगाह में कोई चीज रुकावट नहीं जाती, वो हर मसले का हल निकाल लेती है। पावर जिसके पास है वो अपना बात मनवाने में वो कामयाब हो, बिलाकर कामयाब हो जाता है। हमने इससे पहले माजी में भी कई दफा ऐसे वाकयात देखे हैं। वो फौज थी या सिक्योरिटी एहलकार थे, जो भी थे, उन्होंने अपनी बात जो है वो मनवा ली उन माशरे के अंदर। इसलिए सॉरी, अगर ऐसा मतलब पेश हो ऐसा वक्त आ गया, लेकिन यह है कि वो एकदम आंखें बंद करके उसको कबूल नहीं किया जाएगा। उसके लिए बहरहाल बार जो है वो एक तरीकाकार इख्तियार करके मुख्तलिफ सोसाइटीज के तबकात को पहले तैयार किया जाएगा, उनकी तरफ से हक में आवाज उठेगी और तब जो है वो सियासतदान इसमें इन्वॉल्व होंगे और फिर जाके वो इस बात की फिर फैसला करेंगे, यहाँ तस्लीम कर लिया जाए। खासा मौजूदा सियासतदान जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनकी कोई ठीक है, गवर्नमेंट है, हर चीज़ है, मगर जो भी फैसले वो तो जहाँ से आते हैं आपको भी पता है। सवाल इसमें आज तक जो चल रहा है कि आप देख रहे हैं फील्ड मार्शल साहब सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं और वो कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में भाई कोई नहीं, इससे पहले में माजी में बनते रहे। अब जो चीन का दौरा हुआ है उनका शहबाज शरीफ साहब का आजकल का, उसके अंदर जो मीनू अब तक जो कार्रवाई हुई है या जो कुछ छपा है, उसमें एक आर्मी चीफ की जरूरत तो नहीं है साथ होने की, लेकिन वो हर तस्वीर में जो है दाई तरफ खड़े हुए प्राइम मिनिस्टर के शो वो यही करते हैं कि असल प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ, असल ताकत जो है वो इधर है, दरमियान में नहीं है। तो चले ईरान के मामले में तो उनको ऐसे सारस मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब वहां से उड़ के सीधे चीन गए और चीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो जिन शोजात के ऊपर डिस्कशन हुई है उनके अंदर तो कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आर्मी का चीफ दिया, जब कोई दिफाई निजाम पर डिस्कस नहीं हुआ, जो कोई असले की खरीद फरोख्त की बात नहीं हुई कि वहां पर आर्मी चीफ का होना जरूरी है। तो जो भी वहां पर भी जो मौक़िफ़ बयान किए गए हैं और आर्मी चीफ की साथ होने के लिए उनके ईरान के जो उन्होंने किरदार अदा किया है, वो भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उसको अप्रिशिएट किया है। चीनी की आदत की तरफ से कोई ऐसा बयान मेरी नजरों से नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने एज ए पर्सन के भाई ये बहुत काबिल आदमी है या इन्होंने इतना बड़ा ईरान का मसला जो है उसको मौसर रंग में हल करने की कोशिश किया। कोई ऐसा सियासी बयान उनकी तरफ मंसूब मैंने होते हुए चीन की तरफ से नहीं देखा। हाँ सर, कल ईद है पाकिस्तान में भी, यहाँ यूरोप में भी और कई ममालिक में। क्या देखती है कल अहमदियों के लिए काफ़ी सख्त दिन होगा, काफ़ी मुश्किलात पैदा की जाएंगी, जिस तरह वहाँ पे कमेटियाँ बना दी गई हैं और हर बंदा इस वक्त ख़त्म नबूवत के नारे लगाकर या तो सोशल मीडिया के ज़रिए या वहाँ पे वो धमकियाँ लगा रहे हैं। कल एक बंदे ने कॉमर्स में भी लिखा था, मैंने इस पर प्रोग्राम किया तो उसने कहा नहीं, हम इनको कत्ल नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस तरह के कॉमर्स भी लिखे जा रहे हैं। देखें, जो माली में भी होता रहा है और अभी जो कुछ उनकी तैयारी नजर आती है उससे यही पता लगता है कि वो लोग अपनी जगह तैयार हैं। जो बज़ाहिर जिस तरह वो स्कीम को लेके चलते हैं या फैलाते हैं, तशहीर करते हैं, वो उस पैमाने पर वो कार्रवाई करने में कामयाब होते नहीं है। जो हमने माजी में देखा है, इक्का दुक्का वाकयात या चंद वाकयात जो है मुख्तलिफ शहरों में, गाँव देहात के अंदर या ऐसी जगहों पे जहाँ पे इनका जोर है तरीके लब्बैक वालों का या नबूवत वालों का, वहां ऐसे वाक़े करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती है उससे तो ये नजर आता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग काम शाम छोड़कर इस काम के पीछे लगे हुए होंगे कि भाई किसने ईद पढ़ी और किसने ईद नहीं पढ़ी और किसने कहाँ कुर्बानी कर ली। बज़ाहिर ऐसा मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, ना होगा, बल्कि जिस तरह हर साल बाज़ जगह शिद्दत पसंद लोग इकट्ठे होकर इस ताड़ में होते हैं, वो यकीनन ऐसे वाकयात चंद आपको जरूर मिलेंगे और वो करने में कामयाब हो जाएगा। ज्यादातर पंजाब में होंगे ये वाकयात, पंजाब के उन जिला में जिनके अंदर इनका जोर है तरीके खत्म नबूवत वालों। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, कल मुझे एक साहब मिले तो वो कहने लगे कि हमें पाकिस्तान में कहा गया है कि ईद जब ख़त्म हो जाए, ईद के 3 दिन तो बाद में आप अपनी ईद मनानी शुरू कर दें। तो इस तरह की बातें फैलाई जाती है सोशल मीडिया पे भी। ईद तो हमारा जब वक़्त पे है, जो ईद का वक़्त है उसी पे होगी।
خان صاحب نے بڑی اہم بات بتا دی کہ پنجاب کے کچھ اضلاع جو ہے، اور وہاں سے ہمارے پاس سے رپورٹ ہے، کل ہمارے بیورو چیف نے بھی اسی بارے میں بتایا بھی تھا کہ وہاں پہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کچھ کیس بنانے کے لیے چاہے وہ جعلی طریقہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ، کوئی نہ کوئی طریقہ واردات ڈالا جائے گا، اس کے بغیر جو چین سے ختم نبوت والے جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں اس کے بغیر ہماری عید بھی نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کو تکلیف نہ دے لیں، کسی کے لیے مشکل پیدا کر لیں. لیکن وہی حکمت عملی بندوبست اپنا اپنا مقصد یہ جو سمجھانے کا ہے، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں، اور زبردستی کے لیے آپ اپنی زندگی کو مشکل میں نہ ڈالیں. بڑی سخت گرمی ہے، جیلوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے. باقی ہر بندہ جو ہے 18 سال سے اوپر اپنی مرضی کا مالک ہے، ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں، اس میں اپنی بات چیت کرتے رہتے ہیں. مگر میں اگر وہاں پہ فرض کرے ہوتا ہے ایسے حالات میں، تو میں جا کے تو وہاں پہ جس طرح احمدیہ جماعت کا سسٹم ہے، ہمیں اینٹی فسٹ کی رسید کٹوا کے سکون سے آرام کرتا. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا. آپ نے ٹینشن نہیں لیا، اور دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے. بیورو چیف کے ساتھ رابطے میں. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے.